السلام علیکم ناظرین، آج ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پڑھیں گے۔ یہ پریزنٹ ٹینس کی ایک قسم ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر اردو کے بہت زیادہ فقرے لکھے ہوں تو یہ پہچاننا اس میں سے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ کون سا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے کہ اس ٹینس کے جو اردو فقرے ہوتے ہیں ان کے شروع میں، یعنی شروع میں تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن آخر میں اردو اس ٹینس کے فقرات کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے وغیرہ آتا ہے۔ یعنی یہ اس ٹینس کی پہچان یہ ہے اردو میں اس ٹینس کی کہ آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے وغیرہ آتا ہے، یہ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اور پھر اس کو اگر انگلش میں، اردو سے انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے آپ لوگوں نے، تو اس کا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے، یعنی میں ترجمہ لکھ رہی ہوں، یعنی ٹرانسلیشن کو اردو میں ترجمہ کہتے ہیں۔ ترجمہ کرتے ہوئے یعنی اردو سے اگر آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے یا ترجمہ کرنا ہے تو ورب کی پہلی فارم استعمال ہوگی آئی، وی، یو، دے، یہ سبجیکٹس ہیں، یعنی یہ پروناؤن ہے، ان کے ساتھ ورب کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لکھ رہی ہوں میں کہ ورب کی پہلی فارم استعمال ہوگی کس کے ساتھ، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اگر سبجیکٹ جو ہے آئی، وی، یو، دے ہو تو ان کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ہیلپنگ ورب، سمپل سنٹینسز میں بالکل کوئی ہیلپنگ ورب یوز نہیں ہوتا۔ اور اگر سبجیکٹ جو ہے وہ اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ، یا کوئی سنگل نام ہو تو اس کے ساتھ ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس لگایا جاتا ہے۔ یعنی آئی، ہوئی، یو، دے کے ساتھ سمپل ورب استعمال ہوتی ہے سمپل سنٹینسز میں، افرمیٹیو سنٹینسز میں، اور ہی، شی، اٹ کے ساتھ ایس یا ای ایس کا ورب کے ساتھ اضافہ کیا جاتا ہے۔ ترتیب اس کی کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ یعنی آئی، ہوئی، یو، دے، ہی، شی، اٹ لگایا جاتا ہے سنٹینس کے شروع میں، پھر اس کے ساتھ ورب، اور ہی، شی، اٹ ہو تو ورب کے ساتھ، یعنی فرسٹ ورب کی پہلی فارم، اور پھر آگے آبجیکٹ لگایا جاتا ہے۔ جیسے ہی گوز ٹو اسکول، یہ ہی سبجیکٹ ہے اور گوز ورب ہے اور اسکول جو ہے آبجیکٹ ہے۔ اس کے ساتھ آگے نیگیٹو سنٹینس بناتے ہوئے آئی، وی، یو، دے جو ہوں سبجیکٹ ہوں، ان کے ساتھ، جن کے ساتھ سمپل ورب لگی ہوئی ہو، ان کے ساتھ ڈو ناٹ لگا کے ہم نے اس کا نیگیٹو بنائیں گے۔ تو اسی طرح ڈو ناٹ لگا کے پھر فرسٹ فارم ورب کی لگانی ہے۔ فرسٹ فارم آلریڈی لگی ہوگی، صرف درمیان میں ڈو ناٹ لگا دینا۔ اگر ہی، شی، اٹ سبجیکٹس ہوں تو ان کے ساتھ ہم نے ڈز ناٹ لگا کے تو اس نیگیٹو بنانا ہے، پھر ورب کی فرسٹ فارم اس کے ساتھ آ جانی ہے۔ پہلے ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس لگایا ہوا تھا، اب ایس یا ای ایس ختم ہو جائے گا جب ڈز ناٹ منفی فقرے میں یا نیگیٹو فقرے میں لگے گا، تو وہ ایس یا ای ایس ختم ہو کے سمپل ورب رہ جائے گی۔ آئی، وی، یو، دے کے ساتھ ڈو ناٹ اور پہلی فارم، اور ہی، شی، اٹ کے ساتھ ڈز ناٹ اور ورب بغیر ایس یا ای ایس کے لگے گی۔ اسی طرح آگے انٹروگیٹو سنٹینس بناتے ہوئے ہم نے ڈو اور ڈز کو فقرے کے شروع میں لے آنا ہے، پھر آئی، وی، یو، دے یہ جو سبجیکٹ ہیں ان کو لگا لینا ہے ساتھ، اور لاسٹ میں ورب کی فرسٹ فارم ڈو لگا کے آئی، وی، یو، دے اور فرسٹ فارم، اور اس طرح ڈز لگا کے سنٹینس کے شروع میں تو ڈز، ہی، شی، اٹ، اور پھر ورب کی فرسٹ فارم ایس یا ای ایس کے بغیر سمپل فارم جو ہے لگانی ہے آپ نے۔ سنگولر کا سے مراد ایک نام۔ آگے اس کی ایگزامپل ذرا دیکھیں، شارٹ سی ایگزامپلز اس کی دیکھ لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ یہ کیسے لکھنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، جیسے سب سے پہلے آئی رن، کہ میں بھاگتا ہوں، اس کا ہوگا ترجمہ میں بھاگتا ہوں۔ تا ہوں نا، تا ہوں، تا ہی، تے ہی، تی وغیرہ اس میں آتا ہے۔ وی رن، ہم بھاگتے ہیں۔ یو رن، دے رن، دے رن، وہ بھاگتے ہیں۔ آگے اس دو نام یعنی پلورل نیم، کوئی بھی دو لڑکیوں کے نام یا لڑکوں کے نام لگا لیں۔ علی اینڈ احمد رن، علی اور احمد بھاگتے ہیں۔ اور یہ سمپل ہو گیا آئی، وی، یو، دے کے ساتھ۔ ان کا آگے دیکھ لیتے ہیں۔
साथ इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं। आई डू नॉट रन, आपको बताया था आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगना है। आई डू नॉट रन, वी डू नॉट रन, यानी आई और ये जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान सिर्फ डू नॉट लगा दें तो ये नेगेटिव बन जाता है। यू डू नॉट रन, दे डू नॉट रन, आखिर में फुल स्टॉप, सबसे शुरू में कैपिटल लेटर सबसे पहला और आखिर में फुल स्टॉप, ये ज़रूर सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में ये ज़रूर करना होता है। फिर ये देखें अली एंड अहमद डू नॉट रन, ये नेगेटिव फॉर्म भी इसकी हो गई है आई वी यू दे वालों की। अली अहमद डू नॉट रन। अब ये देखें ही शीट का ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो थोड़ा सा गौर से देख लें। अब देखें ही कैचीज, CATCHES, ही दे कैचीज द बॉल। अब कैच वर्ब थी, ES साथ लगा है, ही एन इसलिए। अब शी इसके साथ वर्ब के साथ भी SES लगेगा। कुक वर्ब थी, साथ S लगा है, शी कुक्स फूड। ये सिंपल सेंटेंस हैं, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस जिनको को बोलते हैं। आगे इसी तरह इट रन्स फास्ट, रन सब्जेक्ट था, साथ एस इसके लगे फॉर फास्ट। अब ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगी एस किसके साथ लगता है और ES किसके साथ लगता है, ये इसका फार्मूला थोड़ा सा आपको बताऊंगी। ही पुश्स हिम, उसने उसको धक्का दिया, हिम। आगे पुश असल में था, ES इसके साथ लगा है। अब S क्यों एक के साथ लग रहा है और ES क्यों लग रहा है, ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। इसका फार्मूला थोड़ा ध्यान देना, लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी। इसके ये सिंगुलर प्लूरल में भी यही फार्मूला है और इसमें भी यही फार्मूला काम आता है। आमना वाशिज डिशेज, वाश था असल में वाशिज लगा है प्रेजेंट टेंस होने की वजह से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने की वजह से। ये मैं पॉजिटिव पहले लिखने लगी थी, अब सिंपल लिख लेती हूँ कि ये सिंपल सेंटेंस है ही शी इट वाले, ये इनके सिंपल सेंटेंस हैं। आई वी यू दे वाले ये इनके नेगेटिव सेंटेंस हैं। आई वी यू दे वाले ही शीट वाले सिंपल सेंटेंस हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और इनके नेगेटिव बना रहे हैं। ये थोड़ा ध्यान से देखें कि अब ही इसके साथ डज नॉट लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया था ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब कैचीज की जगह कैच लगाना है, ये ES समझे, ये डू के साथ ही ES लगा के हमने डस बना दिया। अब ये सिंपल लगाना है कैच, ही डज नॉट कैच द बॉल, CATCH कैच द बॉल, ये इसका नेगेटिव बन गया। आगे इसी तरह इट डज नॉट रन, आगे जब डज नॉट लगा देंगे फिर रन से S ख़त्म हो जाएगा आगे नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में भी ख़त्म हो जाएगा। शी डज नॉट कुक फूड, इस कुक के साथ S उतर गया क्योंकि डज नॉट लग गया इसलिए, और कैचेस के साथ से भी ES ख़त्म हो गया क्योंकि डज नॉट लग गया साथ। और फिर इसी तरह ही डज नॉट पुश हिम, HIM हिम। इट डज नॉट, यानी ये तेज़ नहीं भागती है, डज नॉट रन फास्ट, FAST फास्ट। इसी तरह आमना डज नॉट वाश डिशेस, डिशेस के साथ लगा रहेगा कि वो प्लूरल है और वाश के साथ से ES ख़त्म हो जाएगा। अब सिंगुलर प्लूरल के SES वाला फार्मूला भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, वो भी ज़रा ध्यान से देखना। ये अब आमना वाश डिशेस, आमना डज नॉट वाश डिशेस, आमना बर्तन नहीं धोती है। अच्छा, आगे इनके इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इंटेरोगेटिव मैंने आपको पहले एक दफ़ा बताया था कि ये इंट्रोडक्शन और इंटरव्यू वगैरह इसी से निकले हैं। इसका मतलब है पूछ गिछ करना, पूछना है, सवाल पूछना इससे। अब इनके इंटेरोगेटिव पहले देख लेते हैं। डू फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, बाकी सारा जो सिंपल सेंटेंस है वो लग जाएगा। ये सारा उठा के ये इधर लगा देना है। डू आई रन, इसी तरह डू फिक्रे के शुरू में ये वाला, बाकी सारा
جو پہلے والا سمپل سنٹینس ہے وہ اٹھا کے ساتھ لگا دینا. آئی رن، ڈو وی رن، ڈو دے رن، ڈو یو رن. یہ جو ہیں پازیٹیو، یہ انٹروگیٹو بن رہے ہیں اس کے، یعنی پازیٹیو سے انٹروگیٹو بنانے بہت آسان ہے. ڈو فکرے کے شروع میں، باقی سارا سمپل سنٹینس جو ہے وہ اٹھا کے ادھر رکھ دینا تو یہ ہو جائے گا. آگے ان کا ذرا دیکھنا، یہ غور سے دیکھنے والی چیز ہے. ان کا بھی ڈز فکرے کے شروع میں آ جائے گا. یہ دیکھیں ذرا انٹروگیٹو، یہ والا ڈز اٹھا کے ڈی کیپیٹل ڈالوں، ہاں جی کیپیٹل لکھنا ہے کیونکہ فکرے کے شروع میں آ گیا. اب ہی کیچ دا بال، ڈز ہی کیچ دا بال، ہی کا ایچ چھوٹا ڈالا ہے کیونکہ درمیان میں آ گیا. ڈز ہی کیچ دا بال، کیا وہ بال پکڑتا ہے. آگے اسی طرح ڈز شی کوک فوڈ، فکرے کے شروع میں آ گیا اس لیے ڈی کیپیٹل. ڈز شی کوک فوڈ، کیا وہ کھانا بناتی ہے. لاسٹ میں کوسچن مارک ضرور لگانا ہے. اور اسی طرح یہ سنٹینس بھی باقی کے بھی اسی طرح کرنے ہیں. ہی اٹ ڈز ناٹ رن فاسٹ، ڈز اٹ رن فاسٹ ہو جائے گا. یہ اس کا کمپلیٹ ہوا تقریباً. اب باقی کے بھی ہی والا بھی اسی طرح اور آمنہ والا بھی اسی طرح. آگے آپ کو میں ایس یا اور ای ایس کا فارمولہ بتاؤں کہ وہ کن کے ساتھ لگتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایس کس کے ساتھ لگتا ہے اور ای ایس کس کے ساتھ لگتا ہے، یہ ذرا غور کریں. یہ دیکھیں کس کس کے ساتھ ایس یا ای ایس لگتا ہے، سنگولر سے پلورل بناتے ہوئے اور پریزنٹ ٹینس، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ورب کے ساتھ لگاتے ہوئے. یہ تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے، یہ اصل میں کی ہے اس سارے ٹینس کی. یہ آپ غور سے رکھ لیں گے یاد تو باقی سارا آپ کو بڑی آسانی سے یاد ہو جائے گا. اب دیکھیں کہ جن وربس کے آخر میں، یہ دیکھیں لکھنے لگی ہوں کہ جن وربس کے آخر میں یہ یعنی کس کس کے ساتھ یہ لگتا ہے کہ جن وربس کے آخر میں یا جس ورب کے آخر میں کیا ہو، جن ورب کے آخر میں سی ایچ ایس ایچ، آگے یہ دیکھیں او ایکس، ایس ایس یا ایس ایس یا ایس ایس، یعنی ورب کے آخری جو ورڈز ہیں 2 یا 3 ان کے ساتھ جس ورب کے آخر میں سی ایچ، ایس ایچ یا او یا ایس ایس یا ایس لگا ہوا ان کے ساتھ ای ایس لگاتے ہیں. باقی سب کے ساتھ ایس لگتا ہے. یہ تھوڑی سی یاد رکھنے والی ہے. سی ایچ، ایس ایچ، او، ایکس، ایس یا ایس ایس، ایکس الگ ہے، ایس الگ ہے اور ایس ایس یا ڈبل ایس الگ ہے. ان کے ساتھ صرف ای ایس لگنا ہے، باقی کے ساتھ، باقی جتنے بھی ہوں ان کے ساتھ ایس لگنا ہے. سنگولر پلورل میں بھی یہی ہے اور یہ اس میں بھی ورب کا لگاتے ہوئے پریزنٹ ٹینس میں بھی یہی فارمولہ چلنا ہے. اس کو ذرا دھیان سے یاد رکھنا ہے. اب دیکھیں جیسے تھوڑی سی مثال آپ کو دوں، رن، اس میں ان کے ساتھ کا کوئی بھی نہیں آیا، اس کے ساتھ صرف ایس لگے گا، رنس بنے گا. پریزنٹ ٹینس میں شائن، اس کے ساتھ بھی اوپر کچھ بھی نہیں آیا، یہ بھی پریزنٹ ٹینس میں اس کے ساتھ صرف ایس لگے گا. اب یہ دیکھیں تھوڑا سا جو پیچھے بھی اس کی ایگزامپلس گزر چکی ہوں. کیچ ہم نے پیچھے دیکھا ہے، کیچز، سی اے ٹی سی ایچ، کیچ تھا، اس کے آخر میں دیکھیں سی ایچ لگا ہے، ای ایس اس کے ساتھ لگے گا، کیچز تب بنا ہے. اب ایس ایچ جس کے آخر میں لگے گا، یہ دیکھیں پہلے تو پش، اس کے ساتھ ایس ایچ آخر میں آیا، پش کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی ای ایس لگے گا، یہ پشیز بن جائے گا. کیچ سے کیچز بنا، اسی طرح واچ سے واچیز، کلاسز، پش سے پشیز، پھر گو آخر میں او آیا، اس کے ساتھ ای ایس لگا تو گوز بن گیا. اور پھر اسی طرح آگے دیکھیں یہ اور اگلی مثال پاس، پی ڈبل ایس پاس، ڈبل ایس اس کے آخر میں آیا ہے
تو یہ پاسز ESS پاسز. اب دیکھیں ناظرین یہ تقریباً ختم ہو رہا ہے. اگر مکس اور مکسز. تھینک یو ناظرین, اللہ حافظ. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل. سو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا, لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اب یہ دیکھیں اس کی لاسٹ ایگزامپلس, اور یہ اب یہ اس کا لاسٹ ہے, اب یہ ختم ہو گیا. تھینک یو ناظرین, اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ اب یاد رکھنا اس کو. تھینک یو.